كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدقنا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ گزشتہ 2 جمعہ سے ہم موت کے موضوع کو ایک تسلسل کے ساتھ لے چل رہے ہیں۔ آج اسی تسلسل کی وہ کڑی کہ روح کے قبض ہونے کے بعد یا روح کے قبض ہوتے وقت میں لواحقین کی کیا ذمہ داری ہے۔ کسی کا اگر کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، موت کے آثار اس پر طاری ہو گئے ہیں، یہ محسوس ہو رہا ہے کہ دم واپسی ہے، تو ایسے وقت میں جو لوگ زندہ ہیں ان پر ذمہ داری کیا؟ ان پر ذمہ داری یہ ہے کہ پروقار طریقے سے وہ ذہنی طور پہ مطمئن ہو جائے کہ اس اللہ کے بندے کو اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف کا سفر لاحق ہے۔ آپ کے چیخنے، پکارنے، رونے، چلانے، آہ بکا کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کو روک لیں۔ اب انتہائی صبر کے ساتھ گھر میں اگر خواتین ہیں تو ان کو خاموش بٹھائیں، پاس جو موجود ہیں وہ تلقین کریں میت کو، اور تلقین کا طریقہ ہمارے فقہاء علماء اکرام و محدثین نے یہ بتایا ہے کہ میت سے یہ نہ کہیں کہ تم کلمہ پڑھو، بلکہ وہاں جو موجود ہیں وہ خود کلمہ پڑھیں، بڑی آواز سے وہ کلمہ پڑھیں، یا جو حاضرین ہیں وہ سب مل کے کلمہ پڑھیں، یا سورہ یاسین پڑھیں، یا سورہ تبارک پڑھیں، اور بہت اطمینان کے ساتھ ماحول کو پاکیزہ کر کے رکھیں۔ روح کے قبض ہو جانے کے بعد اگر ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ کسی نے یہ کہا کہ کلمہ پڑھو، اور خدا نخواستہ شدت درد کی وجہ سے یا روح کے پرواز کرنے کی جو شدت ہے، تکلیف ہے، اس کی وجہ سے یہ ایسا کہنے سے کہیں زبان سے انکار کا لفظ نہ نکل جائے، اس لیے کہ یہ وقت بہت نازک ترین وقت ہے۔ اس وقت میں آہ بکا کرنا یا میت کو کسی طریقے سے جبر کرنا، اس کا حکم نہیں۔ آپ پڑھ لیں، آپ بڑی آواز سے آپ کلمہ پڑھیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک تلقین ہوگی، احساس ہوگا، میت کی توجہ اس کلمے کی طرف مبذول ہوگی، اور الحمدللہ ممکن ہے کہ اس کی زبان سے بھی وہ کلمات نکل جائیں۔ خدا نخواستہ کلمات نفی نکل گئے، نعوذ باللہ، اگر کسی نے کلمے کا انکار کر دیا معاذ اللہ مرتے وقت میں، یا کسی نے یہ کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا کلمہ معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسی وقت سے بچائے، تو ہمارے علماء نے یہاں ایک توضیح و تشریح کی ہے کہ اس وقت میں کوئی حکم نہیں لگایا جائے گا کہ وہ کافر ہو کے مرا، معاذ اللہ یہ حکم نہیں لگایا جائے گا۔ یہاں یہ توضیح و تشریح کی جائے گی کہ ممکن ہے کہ شدت درد کی وجہ سے وہ کچھ کا کچھ کہہ دیا ایسا، لیکن روح کے قبض ہونے کے بعد جو ایک حقوق مسلم ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں گے اس کے ساتھ۔ اس کی زبان سے اگر کوئی ایسے لفظ زبان سے ادا ہو گئے ہوئے ہیں تو اس پر کافر ہونے کا، کفر پہ مرنے کا حکم نہیں لگایا جائے گا، اور جو لوگ قریب ہیں ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ خدا نخواستہ ایسی کوئی بات سن لیں تو سننے والے پر لازم ہے کہ وہ خود توبہ کریں، وہ اللہ کی طرف رجوع ہوں،
اس میت کے اس عیب کو لوگوں کے سامنے بولتا نہ رہے۔ ہاں، اگر میت انتہائی فاسق ہے، بدکار ہیں، گستاخ ہیں، اللہ رسول کا نافرمان ہے، تو عبرت کے لیے اگر کوئی ایسی بات ہوئی ہے تو لوگوں کی عبرت کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ نیز اس کے کہ روح کے قبض ہونے کے بعد کی ذمہ داری ہے۔ روح قبض ہو گئی تو اب سب سے پہلی ذمہ داری جو لوگ قریب ہیں ان کی یہ ہے کہ جو لباس میت پر تھا اس لباس کو پورے حجاب کا لحاظ رکھتے ہوئے تبدیل کر دیں، اور تبدیل کرنے میں یہ کوشش کریں کہ بدن پر کوئی کسی بھی قسم کی ناپاکی لگ گئی ہے، اگر کوئی ناپاکی خارج ہو گئی ہے اگر، تو کسی پاک صاف کپڑے سے، نیم گرم کپڑے سے بدن میت کو صاف کر دیں، اور ایک صاف ستھرا لباس پہنا کر صاف ستھرے جو ہے چادر پر اس کو جو ہے لٹایا جائے۔ لٹانے کا بہتر اور احسن طریقہ یہ ہے، اب بڑی فکر ہوتی ہے لوگوں کو کیسے لٹایا جائے۔ فقہاء اکرام نے بتایا، بہار شریعت، قانون شریعت، فتح رضویہ، عالمگیری، در مختار، رد المحتار، شامی اور دیگر ساری کتب فقہ میں اس بات کی صراحت کر دی گئی جیسی سہولت ہے ویسا لٹا دیں، گھر کی جیسی گنجائش ہے، جیسی سہولت ہے لٹائیں۔ اب بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ سر اس جانب کر کے پیر قبلے کی جانب کرتے ہیں۔ اس سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن یہ طریقہ احسن نہیں ہے۔ احسن طریقہ تو وہی ہے جیسے قبر میں لٹایا جاتا ہے کہ میت کو لٹایا جائے تو اس کا دہنا ہاتھ قبلے کی طرف رہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ سر اس جانب ہوگا اور پیر اس جانب ہوگا۔ یہ احسن طریقہ ہے، اس طریقے سے میت کو لٹایا جائے، اور میت کے لٹانے کے سلسلے میں اس بات کی پوری احتیاط کریں۔ صاحب باہر شریعت حضرت حکیم امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف کتب فتاوی کی روشنی میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ میت کو زمین پر نہ لٹائیں، جہاں تک ہو سکے چارپائی پر لٹائیں۔ اب یہاں سے وہ ایک دوسرے عالم میں ہے، عالم برزخ میں ہے، وہ روح کے قبض ہونے کے ساتھ ہی یہ عالم دنیا نہیں ہے، کچھ اور عالم میں ہے میت، اور اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں صاحب بہار شریعت نے یہ تحریر فرمایا کہ زمین کی سردی بھی نہ لگے۔ اب وسوسہ آئے گا کہ خبر میں تو مٹی میں لٹا دیتے ہیں، تو خبر کی منزل ایک اور ہے، آپ کے درمیان میں جب تک میت ہیں اس کے احکام کچھ اور ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ کوئی چارپائی پہ لٹا دیں، تو چارپائی پر لٹانے کے سلسلے میں یہ وضاحت کر دی گئی کہ یہ لفظ ہے بہار شریعت میں کہ زمین کی سل میت کو نہ لگے، یعنی ٹھنڈک میت کو نہ لگے۔ اب آپ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ماڈرن تہذیب کے دلدا یہود و نصارہ سے مستعار لینے والی فکر کو ہم میتوں کو مارچری باکس میں ڈال دے رہے ہیں، ڈال رہے ہیں نا، مساجد میں لا کے برفدان رکھے جا رہے ہیں، ان برفدانوں میں میت کو ڈال دیا جا رہا ہے، اور بعض وقت 2 دن 3 دن کئی دن قانونی مجبوری ہے تو دوسری بات ہے، کوئی قانونی مجبوری نہیں ہے، بیٹا آنا ہے یا فلاں صاحب آنا ہے، باہر سے آنا ہے۔ ارے زندگی میں آپ کچھ نہیں کیے، باپ تڑپتا رہا، بے چین رہا، ایک دوا کی گولی کے لیے وہ رات میں کھانستا رہا، کوئی اس کو پوچھ کے نہیں دیکھا، اب مرنے کے بعد انہوں باہر سے آ کے کیا کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میت نیک ہیں تو اس کو فوراً اٹھاؤ اور اس کے اور جنت کے درمیان میں دیر نہ کرو، پہنچا دو، اور میت اگر خدا نخواستہ بدکار ہے، گنہگار ہے، تو اس کے انجام کی طرف پہنچانے میں تم تاخیر نہ کرو۔ ہو رہا کیا؟ تاخیر کر رہے ہیں،
جان بوجھ کے برفدان میں رکھا جا رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میت کوئی ماہی یعنی مچھلی یا گوشت کے لوتھڑے نہیں ہیں کہ آپ اس کو فریزر میں ڈال دیں۔ مکمل احساس کا نام ہے روح کے قبض ہونے کے بعد۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار احادیث ہے اس سلسلے میں کہ میت اپنے رونے والے کو سنتی ہے، اس پر بیان کرنے والے، چیخنے والے، چلانے والے، اس کی مختلف قسم کی تعریف و توصیف یا اس کی مخالفت کرنے والوں کو وہ سنتی ہے۔ سماع موتہ کا مسئلہ ایک بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، عوام اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو اب جب اس کی سماعت باقی ہے، اس کی حس باقی ہے، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میت کو اس کی ہڈیوں کو توڑ دینا، میت کو تکلیف دینا ہے، جیسے زندوں کو تکلیف دینا ہے ویسے مردوں کو تکلیف، حتیٰ ہی کہ خبر پر چلنے کے سلسلے میں بتایا گیا اگر تم خبر پر چلتے ہو تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم یہ پسند کریں گے کہ ہم کو تلوار پر یا آگ پر چلنا ہم کو آسان ہے، خبر پر چلنا آسان ہے۔ امام سیوطی نے ایک باب باندھا ہے شرح الصدور میں، میت کو تکلیف ایزا کن چیزوں سے پہنچتی ہے۔ تو جب یہ چیزوں سے میت کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارے فقہا نے فرمایا میت کے غسل کا پانی اتنا ہی گرم کیا جائے جتنا وہ اپنی زندگی میں پسند کرتے تھے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک تو برفدان میں ڈال دے رہے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے زمہریر کے ضمن میں اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جہنم میں بعض ایسی وادیاں ہیں جو برفیلی ہیں، اس میں بعض بدکاروں کو، گنہگاروں کو، خطاکاروں کو بطور سزا اللہ تعالیٰ اس وادی میں پھینک دیا جائے گا، پھینک دے گا۔ ہمارا تصور تو یہی ہے نا، آگ ہے، آگ ہی جہنم ہے۔ امام جلال الدین سیوطی نے زمہریر کی تفسیر میں یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ برفیلی وادیاں ہیں جہنم میں بعض گنہگاروں کے لیے،